اگر ہم وقت کے ساتھ پیچھے جا سکے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم وقت کے چکر کو الٹا کر سکتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم ماضی میں جا کر اپنے مستقبل کو بدل سکتے تو کیا ہوتا؟ آج میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، وقت کے سفر کا تحفہ، علم کا تحفہ، راز کا تحفہ اور فلسفے کا بھی تحفہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ دنیا کے سب سے ذہین دماغ البرٹ آئنسٹائن نے وقت کے سفر کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اس کے نظریات وقت کے سفر کی امکان کو کیسے بیان کرتے ہیں، وقفہ کیا ہے اور کسی غیر ملکی نسل کی زندگی کیسی ہوگی جو وقت میں کہیں بھی حرکت کر سکتی ہے۔ اگر آپ آسان زبان میں ایسی دلچسپ باتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب یا فالو کرنا نہ بھولیے۔ یہ آپ کے لیے مفت ہے لیکن یہ ہمیں بھی مدد کرتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت ایک دریا کی طرح ہے، جگہ اور وقت ایک کپڑے کی طرح ہے۔ ہم کپڑے کو چاہے جیسے موڑ سکتے ہیں۔ وقت کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حرکت کو سادہ نظر آئے۔ وقت کو سمجھنا نسبتاً کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تصویر کہ ہم کہاں ہیں اور کیا ہے۔ بگ بینگ کے بعد ایک پھیلتا ہوا کائنات۔ آپ وقت میں واپس نہیں جا سکتے۔ البرٹ آئنسٹائن کے خاص نظریہ نسبتاً نے پوری نساخ پیش کیا کہ آپ مستقبل میں کیسے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ روشنی کے رفتار سے تیز سفر کر سکتے ہیں یا وارم ہول کے ذریعے؟ لیکن ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہم سفر کر سکتے ہیں۔ تمام نظریات ریاضیاتی طور پر متضاد ہیں۔ اگر آپ وقت کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ حقیقت کو سمجھنے کے راستے پر ہیں۔ جب ہم حرکت کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس وقت کے ایک فنکشن کے طور پر کرتے ہیں۔ رفتار کی ریاضیاتی وضاحت جب تک کہ ہم وقت کے وضاحت نہ کر سکے۔ وقت کیا ہے؟ اسی معاملے کے لیے جگہ کیا ہے؟ کیا وقت کا سفر ممکن ہے؟ یہ اس طرح ہے جیسے پوچھنے کو کون زیادہ ذہین ہے، نیوٹن یا البرٹ آئنسٹائن؟ کیونکہ نیوٹن کے قوانین کے مطابق وقت کا سفر ناممکن ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن کے قوانین کہتی ہے کہ وقت کا سفر ممکن ہے، بس کچھ شرائط۔ میتھیو کاکو ایک امریکی نظریاتی طبیعیات دان یعنی ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے اس ویڈیو میں وقت کے سفر کو بہت آسانی سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیوٹن نے وقت کو ایک تیر کی طرح تصور کیا جو ایک بار چھوڑا جائے گا تو سیدھی سمت میں جائے گا، چاہے آپ اسے باغ میں چھوڑیے، ماؤنٹ ایوریسٹ پر یا کسی اور سیارے پر، یہ تیر ہمیشہ ایک ہی رفتار سے اور ایک ہی سمت میں چلے گا۔ لیکن البرٹ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ وقت ایک دریا کی طرح ہے۔ ہاں، دور سے یہ ایک ہی سمت میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیا دریا کی رفتار ایک جیسی ہے؟ جب دریا کے بہاؤ کے درمیان ایک بڑا پتھر آتا ہے تو دریا سست ہو جاتی ہے اور ڈھلوان پر تیز ہو جاتی ہے۔ اس پتھر کی طرح ہمارے کائنات میں سیارے، ستارے، بلیک ہولز اور بڑے جسامت جو وقت کو سست کر دیتا ہے، جیسا ایک بڑا پتھر دریا کے بہاؤ کو بدل سکتا ہے، اسی طرح یہ اجسام وقت کے بہاؤ کو بدل سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ فزکس میں کوئی اصول نہیں ہے جو وقت کے سفر کو ناممکن کہتا ہے، تو کیا ہمارے مستقبل کے انسان کبھی وقت کا سفر کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک اور بہتر سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم نے کبھی ماضی میں وقت کا سفر کیا ہے؟ کیا ہمارا آباء و اجداد وقت کا 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے خاص نظریہ نسبتاً یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی شائع کیا، جس میں کہا کہ وہ وقت اور جگہ ایک دوسرے سے
جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم تیز رفتار سے سفر کرتے ہیں تو وقت ہمارے لیے آہستہ گزرتا ہے، یا اگر ہم کسی جسم کے قریب ہوتے ہیں جس کی کشش شکل بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا وقت ہمارے لیے آہستہ گزرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسپیس ٹائم کی وجہ سے۔ اسپیس ٹائم کیا ہے؟ اسپیس ٹائم ہمارے کائنات کا میدان ہے۔ جتنا بڑا جسم اسپیس ٹائم پر اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ رفتار بڑھتی ہے تو وقت کا وقفہ بھی بڑھتا ہے۔ آئیے روشنی کی رفتار سے سفر کریں۔ تصور کریں ایک 15 سال کا لڑکا ایلون مسک کے خلائی باز میں بیٹھتا ہے۔ یہ خلائی جہاز روشنی کی رفتار کے 99.5% رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ لڑکا اس خلائی جہاز میں سوار ہو کر 99.5% رفتار سے 2.5 سال تک خلا میں سفر کرتا ہے، پھر ایک دن یو ٹرن لیتا ہے اور پھر زمین پر واپس آتا ہے۔ اس لڑکے کی عمر 20 سال ہو گئی، لیکن اس کے تمام ہم جماعت 65 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ زمین پر 50 سال گزر چکے ہوں گے۔ یقیناً ایلون مسک کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی خلائی جہاز نہیں ہے جو ایسی رفتار سے سفر کر سکے، یا اس نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ لیکن اگر کوئی خلائی جہاز کوئی اعلیٰ ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو وقت کا سفر ممکن ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے فون پر ہے۔ آپ کے فون پر موجود نقشہ جیسی بھی ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ زمین کے مدار میں کم سے کم 3 سیٹلائٹ کی مدد ایک مقامی کو عین مطابق پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان سب سیٹلائٹ کو بہت صحیح طریقے سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے سیٹلائٹ میں ایٹمی گھڑیاں استعمال کی جاتی ہے۔ زمین کے مدار میں رہنے کے لیے ان سیٹلائٹ کو 87 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگانا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے وقت ہم سے سست گزرتا ہے، زیادہ نہیں، بس 5 مائکرو سیکنڈ۔ اس کی وجہ سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سیٹلائٹ پر گھڑیاں ہر دن 7 مائکرو سیکنڈ کے ذریعے ایڈجسٹ کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موبائل پر کام کرنے والے ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ وقت کا سفر نہ صرف ایک امکان ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ ہمارے کائنات کے سمجھ آئنسٹائن کے قوانین کے مطابق۔ آئنسٹائن نے کہا کہ سب کچھ نسبی ہے، وقت متعلق نہیں۔ اس کا مطلب اس کا کیا فرق پڑتا ہے جبکہ ہم ماضی میں جا کر کوئی واقعہ نہیں بدل سکتے؟ ہمارا موجود فزکس کی سمجھ میں ہمیں ماضی میں جا کر کچھ بدلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ توانائی کے تحفظ کے قانون کی وجہ سے۔ آپ نے اپنے اسکول میں سیکھا ہوگا کہ توانائی کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے کائنات کا کل توانائی مستقل ہے۔ ماس توانائی میں تبدیل ہوتا ہے اور توانائی ماس میں۔ اگر میں ماضی میں جاؤں یا کوئی شے ماضی میں بھیجوں تو ماضی میں ماس یا توانائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ توانائی کے تحفظ کے قانون کے خلاف ہے، لیکن مان لیں کہ یہ قانون غلط ہے۔ اس میں کچھ اشیاء ہو سکتی ہے، لیکن اگر ماضی میں جانا ممکن ہو تو بھی ہمارے مستقبل کو بدلنا ممکن نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ البرٹ آئنسٹائن نے سوچا کہ وقت کا سفر ممکن ہے۔ ان کے بعد آنے والے ذہین شخص اسٹیفن بیک نے کہا تھا۔ اسٹیفن ہاک کا ماننا ہے کہ کوئی بھی ماضی میں وقت کا سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ہم وقت کو واپس کر کے ماضی میں سفر کر سکتے ہیں تو آج کی دنیا مستقبل سے آنے والے سیاحوں سے بری ہوتی، جو اپنے آئی فون 115 سے 10 پر آزاد ہو سکے۔ دن گزرے اور ایک دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، کیونکہ بچپن سے ہمیں جھوٹ بول کر بتایا گیا ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے جینا ہے۔ ایک مستقبل جو حال بن جاتا ہے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ خوشی جو ہمیں وعدہ کی گئی تھی ہمیں مستقبل کی خوشیوں میں منتقل کر دیتے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم
ایک وقت کے مسافر ہیں ہم، ہمیشہ آج کی خوشی کو مستقبل کی خوشی کے وعدوں کے لیے ملتوی کرتے۔ ہم اتوار کو شام سے ہی پیر کی دفتر جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے ہم اتوار کی شام برباد کر دیتی ہے۔ ایک وقت کے مسافر کے طور پر ہم نے آج کی خوشی کو دیکھنا بھول گئے ہیں۔ ہم سب وقت کے مسافر ہیں، لیکن اس وقت کے مسافر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ صرف نقصان ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف وقت کے سفر کے عقائد بتانے کے لیے نہیں تھی، یہ آپ کو یہ سوچ بتانے کے لیے تھی کہ مستقبل کی فراہمی کرنی، اپنی حال کو ایک اچھے مستقبل کی امید برباد کرنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ آج کی خوشی کی مشاہدہ کرے، وقت کو منظم کرے۔ کل تاریخ ہے، کل ایک راز ہے، کل ایک تحفہ ہے، اور اسی لیے ہم اس حال کہتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے قدر ملی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا تو اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم سب کے پاس محدود وقت ہے۔ ہم اسے نہ بچا سکتا ہے اور نہ تیز کر سکتے ہیں، نہ نسبتاً کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اسے اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ آج میں جینا سیکھیں اور اپنے وقت اچھی طرح استعمال کریں، اور آپ کے ساتھ اس اہم پیغام کو شیئر کرنے سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک بٹن دبائیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب یا فالو کرنا نہ بھولیے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ کی حمایت سے ہمیں فرق پڑتا ہے۔